السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں جماعت 8ویں جغرافیہ کا پہلے سیمسٹر کا اکتوبر 2022 کا ایک ایگزام کا پیپر سولوشن لے کر کے حاضر ہوا ہے۔ یہ جماعت 8ویں کا ہے جغرافیہ کا، جو سردار حاجی امیر رئیس ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج ڈیونٹی 8ویں جماعت جغرافیہ کا سوالیہ پرچہ ہے۔ یہ سالوشن پیش کرتا ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے الف۔ سوال نمبر 1، 2، 3 کو ہم نے دو پارٹ میں تقسیم کیا ہے۔ خانہ پوری ہے۔ کسی بھی دو متصل طول البلد کے مقامی وقت میں یہاں قوت لکھا ہوا ہے، وقت میں 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ متبادل میں 15، 4، 30، 20 تھا، تو 4 منٹ کا فرق یاد رکھیے۔ خانہ پوری کے جملے آپ مکمل لکھیں۔ 4 منٹ صحیح اور متبادل ہے، 4 لکھ کر کے اس کو انڈر لائن کریں۔ دوسرا دیکھیے، زمین کے اندرونی مغز میں ذیل میں سے کون سی معدنیات پائی جاتی ہیں؟ یاد رکھیں، اس میں لوہا اور نکل، زمین کا جو اندرونی حصہ ہے، زمین کا مغز ہے، اس میں لوہا اور نکل کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس کو ہم نفے کہتے ہیں، یعنی نکل اور فیرس۔ تیسرا ہے، گرم اور سرد رو کے ملنے سے کون سی چیز بنتی ہے؟ برف، شبنم، پالا، دھند۔ تو دھند بنتی ہے، کوہرا جس کو کہتے ہیں، کوہرا دھند۔ سوال نمبر 4 ہے، ساحل کے قریب سمندری فرش کی بناوٹ کا کون سا حصہ پایا جاتا ہے؟ تو ساحل کے قریب جو سمندر کا سب سے پہلا حصہ ہے وہ بر اعظمی تختہ ہے، کانٹیننٹل شیلف، بر اعظمی تختہ۔ یاد رکھیے، خانہ پوری کے جواب یا اس طرح کے جواب کو آپ مکمل جملوں میں لکھیں۔ دوسرا ہے جوڑیاں، مناسب جوڑیاں لگانی ہیں۔ جوڑیاں بھی آپ تیر کا نشان ہرگز نہ لگائیں، بلکہ آمنے سامنے صحیح جواب لکھیں۔ عمل تبخیر، عمل تبخیر کیا ہے؟ پانی کا بھاپ بننا۔ طوفان، کیومولمبس بادل سے طوفان آتے ہیں، طوفان کی نشاندہی کرتے ہیں کیومولمبس بادل۔ وسطی خول، یہ زمین کا متحرک خول کہلاتا ہے۔ مغز زمین کا اندرونی حصہ ہے۔ اس طرح سے اس کی جوڑی مکمل کی گئی۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 2 ہمارا یہ وجوہات کے 4 سوالات ہیں۔ یہاں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے سوال نمبر 2 کو اس پیج پر حل کیا ہے۔ سوال نمبر 2 کا دیکھیے، پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال ہے، بادل آسمان میں تیرتے ہیں، جغرافی وجہ بتانی ہے۔ تو بادل آسمان میں تیرتے ہیں، اس کے لیے میں نے 2 پوائنٹ یہاں لکھے۔ جواب نمبر 1 سوال نمبر 2 کا پہلا ہے، بادل فضا کی بلندی پر پائے جانے والے عملی تکشیف قسم ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، بادل وزن میں بہت ہلکے ہوتے ہیں، جو تقریباً بے وزن ہوتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ آپ سوال کو بنا سکتے ہیں، اس لیے بادل آسمان میں تیرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، سوال نمبر 2 یعنی یہ سوال ہمارا سوال نمبر 2، سمندری فرش کی بناوٹ کا مطالعہ انسان کے لیے مفید ہے۔ سمندری بناوٹ کا فاصلہ ہمارے لیے کیوں مفید ہے؟ 3 پوائنٹ ہم نے یہاں لکھا ہے، بہت سارے پوائنٹ لکھے جا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، معدنی تیل، یہ جواب ہے ہمارا دوسرے کا۔ معدنی تیل، قدرتی گیس وغیرہ سمندر سے حاصل کیے جاتے ہیں، یہ ذخائر ہیں، یہ قدرتی وسیلے سمندر سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ایک ہی پوائنٹ 2 بار ریپیٹ ہو گیا ہے۔ دوسرا، کھانے کا نمک، مچھلیاں وغیرہ ہم سمندر سے حاصل کرتے ہیں، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا ہے، نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتا ہے، سمندر کا آبی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح سمندر ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، انسانی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہاں 2 پوائنٹ ایک بار ہو گیا ہے، دوسرے پوائنٹ پر آپ مچھلیاں حاصل ہوتی ہیں، نمک وغیرہ حاصل کیا جاتا ہے جو انسانوں کی غذا میں استعمال ہوتا ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، تیسرا نقل و حمل کا۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، سوال نمبر 3 ہے، وسطی خول زلزلہ آتش فشاں کا مرکز کیوں ہے؟ زمین کا جو وسطی خول ہے، جو متحرک کہلاتا ہے، اس کو زلزلہ کا مرکز یہ
وسطی خول کو ہم زلزلہ آتش فشاں کا مرکز کیوں کہتے ہیں؟ پوائنٹ نمبر 1 ہے وسطی خول متحرک ہوتا ہے، دوسرا ہے وسطی خول میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اور چٹانیں پگھلی ہوئی حالت میں ہوتی ہیں۔ گاف چھوٹ گیا ہے، پگھلی لکھا ہے، پگھلی ہوئی حالت میں ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے آتش فشانی دھماکے کے وقت یہاں آتش فشانی مادے زمین پر آتے ہیں، اس طرح آتش فشاں بھی پھٹتے ہیں اور زلزلہ بھی آ سکتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے آخری جغرافیائی علوم کا سوال۔ سوال نمبر 4، یہ کینیڈا میں 6 معیاری وقت ہیں، اس کا بھی جواب ہم نے یہیں پہ لکھا ہے پوائنٹ میں۔ کینیڈا کی طول البلدی وسعت زیادہ ہے، طلبہ کینیڈا کی طول البلدی وسعت، یہاں طول البلدی وسعت بھی جملے میں غلط ہوا ہے، طول البلدی وسعت زیادہ ہے، یعنی اس کو بھی لکھ سکتے ہیں آپ پوائنٹ کو، کینیڈا کا پھیلاؤ زیادہ ہے۔ مشرق اور مغرب میں 4 گھنٹے کے سے زیادہ کا وقت کا فرق ہے، اس لیے کینیڈا میں مختلف 6 معیاری وقت ہیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کا الف تھا، سوال نمبر 4 کا ب، جملے صحیح ہیں یا غلط؟ اب یہاں صحیح غلط جملہ ہم نے حل نہیں کیا ہے، یہیں پر ہم بتا دیں ہیں ڈائریکٹ جملہ صحیح یا غلط۔ غلط جملے کو درست کرنا ہے۔ برفانی تودے سمندری آمد و رفت کے لیے خطرناک نہیں ہوتے ہیں، یہ جملہ دراصل غلط ہے۔ برفانی تودے سمندری آمد و رفت کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، نہیں کو کاٹ دیں گے، پورا جملہ لکھ دیں گے، جملہ درست ہو جائے گا۔ دوسرا، بحری رویں پانی کو مخصوص رفتار اور سمت دیتی ہیں، یہ جملہ صحیح ہے۔ تیسرا ہے زمین کے اندرونی حصے کا مغز سخت چٹانوں سے بنا ہے، یہ بھی جملہ صحیح ہے۔ زمین کے اندرونی حصے کا جو مغز ہے، نفے ہے، نکل اور فلز دونوں سخت دھاتیں ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں اگلا سوال۔ سوال نمبر 3، 2 کا الف اور ب ہوا۔ سوال نمبر 3 نقشے کا مشاہدہ ہے، یہ بھارت کا ایک نقشہ ہے، بھارت کا محلوں کو وسعت بتانے والا۔ اس کے 4 سوالات دیے ہیں، اس کے سوال کے جواب۔ نقشے میں کون سی معلومات دی گئی ہے؟ یاد رکھیں نقشے میں معلومات پتہ کرنا ہے تو نقشے کے عنوان سے پتہ چلے گا۔ عنوان ہے بھارت محلوں کو، تو اس کا جواب ہو گیا، اس نقشے میں بھارت کا محلوں کو دکھایا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، بھارت کا شمال سے جنوب فاصلہ کتنا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں شمال سے جنوب کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک جو ایرو بتایا گیا ہے، اس کا فاصلہ 3200 کلومیٹر ہے، جواب اس کا 3200 کلومیٹر۔ بھارت کے جنوب میں کون سا ملک ہے؟ بھارت کے جنوب میں یہ ملک ہے سری لنکا۔ اور بحر عرب میں کون سا جزیرہ ہے؟ یہ بحر عرب ہے، بحر عرب میں جزیرہ ہے لکشدیپ۔ اس طرح یہ مشاہدہ کر کے سوال کا جواب لکھنا ہے۔ ایک کی نامزد شکل بنانی ہے، صاف ستھری شکل بنانی ہے، تو صاف ستھری شکل آپ کی کتاب میں دی گئی ہے، سمندری فرش کی بناوٹ اس چیپٹر میں، اور اسی طرح زمین کے اندرونی حصے کی بناوٹ بھی اس کو دیکھ کر کے شکل کو آپ پینسل سے بنائیں۔ سوال نمبر 4، کسی 2 کا مختصر جواب لکھیے۔ کسی علاقے کا معیاری وقت کس طرح طے کیا بتایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہم نے یہاں دیا ہے۔ سوال نمبر 4 کا، کسی علاقے کا معیاری وقت درمیانی طول البلد سے طے کیا جاتا ہے، اس کا جواب ہے درمیانی طول البلد سے طے کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے وسطی خول کو کمزور خول کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں، وسطی خول کمزور خول کیوں کہلاتا ہے۔ جواب نمبر 2، کیونکہ وسطی خول میں حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے چٹانیں پگھلی ہوئی حالت میں ہیں اور یہیں سے زلزلہ اور آتش فشاں کی شروعات ہوتی ہے، اس لیے یہ خول کمزور ہے۔ سوال نمبر 3 آخری سوال ہے، گہرائی میں بننے والی بحری روؤں کے بننے کی وجوہات کون سی ہیں؟ گہرائی میں بننے والی بحری رو، چونکہ گہرائی میں بہنے والی جو بحری رو بنتی ہے وہ سرد پانی کی رو بنتی ہے، اور ٹھنڈا پانی سرد پانی کی کشافت زیادہ ہوتی ہے، تو زیادہ کشف پانی نیچے جائے گا تو نیچے چلا جاتا ہے، اور اس طرح سے اس کی وجہ سے گہرائی میں چلا جاتا ہے وہ پانی، اس لیے سمندر میں گہرائی میں رویں بنتی ہیں۔ جی طلبہ، اس طرح سے ہم نے یہ سوال مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ السلام علیکم۔